الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن سعيد بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهري فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. اللہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم عزیز بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت کے متعلق جو مضامین جاری ہے، حلیہ مبارک کے متعلق آج کی یہ تیسری مجلس ہے شمائل ترمذی سے. گزشتہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کی مختلف باتیں ہمارے سامنے آئی تھی، جس میں سر کے بالوں سے لے کر کے قدم کے تلوے کے نیچے تک ہر چیز کو صحابہ اکرام نے امت کے سامنے جو پیش کیا اور وہ ذخیرہ ہم تک پہنچا، ان میں سے بہت ساری روایتیں ہمارے سامنے آئی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آج ایک مخصوص مستقل علیحدہ فصل قائم کی ہے. اس فصل کا نام ہے باب ما جاء فی خاتم النبوۃ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی، اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام کو، صحابیات کو جزائے خیر نصیب فرماوے کہ ان کی تمام چیزوں اور حلیوں کو، صورت کو، سیرت کو، مقدار کو، کیفیت کو بھی اس امت تک پہنچایا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف الگ الگ چند روایت کو یہاں ذکر کیا ہے. میں ان میں سے 2-3 روایتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلی روایت جو حضرت سعید بن یزید، یہ صغار صحابہ میں سے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جیسے کہ حضرت حسن، حضرت حسین پہلی مجلسوں میں آیا تھا، چھوٹے بچے تھے، ایسے ہی حضرت سعید بن یزید بھی تقریباً 8 سال کی عمر تھی، صغار صحابہ میں سے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ جو ہے وہ مجھ کو بچپنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی. مجھے کوئی تکلیف تھی، بیماری تھی، درد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جب مجھ کو لے کر کے میری خالہ پہنچی ہے تو شکایت کی کہ یہ دیکھو، یہ میرا بھانجا ہے، ان کو کچھ تکلیف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح راسی، حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک کو پھیرا، ہاتھ پھیرا. ودعا لی بالبرکتی، اور میرے لیے برکت کی دعا کی. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں، طریقہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور بھی امت میں چلا ہے. وتوضأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور وضو کرنے کے بعد میں جو بچا ہوا پانی تھا اس کو میں نے پیا. حضرت صاحب فرماتے ہیں وقمت خلف ظہرہ. اب جو حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ آ رہا ہے، وہ چھوٹے بچے 8 سال کے حضرت سعید بن یزید
میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے چلا گیا. فنظرت الی الخاتم بین کتفیہ، دونوں شانوں کے درمیان میں، دونوں کندھوں کے درمیان میں نے مہر نبوت کو دیکھا. اب کملی اوڑھے ہوئے تھے، اب قمیص وغیرہ جو عام طور کے اوپر ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ ڈالے ہوئے چادر مبارک، ایک چادر نیچے لنگی کی جگہ، ایک چادر اوپر. نظر تو میں نے دیکھا. فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ يَتَجَحَلَتِ، وہ کیسی تھی مہر نبوت؟ ایک پرندہ آتا ہے حجلہ، اس پرندے کے انڈے کے برابر تھی. دوسری روایت کے اندر آتا ہے، صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا تو وہ مہر نبوت کیسی تھی، تعبیر الگ الگ ہے، سمجھانے کا انداز الگ الگ ہے. فَكُلٌّ أَجَابَ عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ، جنہوں نے جس طریقے سے مشاہدہ کیا، معلوم کیا، مہر نبوت کی کیفیت کو ایسا نقل کر دیا. حضرت صاحب رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا چھوٹے پرندے کے انڈے جیسا تھا مہر نبوت، یا یوں کہہ لیجیے زیر الحجلہ، جیسے دلہن ان کی ڈولی سجائی جاتی ہے، جو ایک خاص طور کے اوپر ان کی جھوپڑی خیمہ وغیرہ ہوتا ہے جہاں پر وہ شب باسی رات گزارتی ہے، ان کا ڈولا چلتا ہے ان کی میکے سے. پرانے زمانے کے اندر ان کا دروازہ بھی باقاعدہ بنایا جاتا تھا. جیسے شاہانہ بادشاہوں کے جیسے دروازوں کے اوپر پردے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بٹن کپڑوں کے بنائے جاتے ہیں، دھاگوں کے بنائے جاتے ہیں. تو وہ جو گٹھیوں کی طرح ہوتا تھا، گٹھی کی طرح ہوتا تھا، بس ایسا گول گول، یوں سمجھو کہ دلہن کے خیمے اور جھوپڑی کے جو پردوں کی گٹھی ہے، ایسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کے اندر مہر نبوت تھی. یہ حدیث پوری ہو گئی. شراح نے اس حدیث کے اندر چند باتیں لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا. کیوں؟ شراح حدیث اور محدث نے لکھا ہے کہ اس لیے کہ وہ درد کے اندر تھے، تو درد تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پھیرا. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب کی شرح میں فرماتے ہیں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا، آپ کی ملاقات کرنا، ان کے دکھ درد تو دور ہو گئے سب کے سب. ہاتھ پھیرنا برکت کے لیے تھا. جیسے چھوٹوں بچوں کے اوپر بڑے لوگ ہاتھ شفقت اور رحمت کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے پھیرتے ہیں، یہ ہاتھ پھیرنا تھا. یہ کوئی عامل پنا نہیں تھا. یہ شیخ الحدیث ہے، حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں. نمبر 2، انشاءاللہ اسی کتاب کے آخر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات آئیں گے. مستقل باب ہے. حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے النشر الطیب میں اس کو ذکر فرمایا ہے. یہ قصہ ہو گیا، پورا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ محدثین کو جزائے خیر نصیب فرماوے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے پیارے لاڈلے نبی کی قدر کرنے کی اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. اللہ اکبر. اس صحابی نے وہ پانی جو بچا تھا وہ پیا برکت کے طور پر. دشمنوں کی یہ گواہی ہے کہ جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور عظمت کرتے ہیں، پوری دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا کہ اپنے بادشاہوں کی ایسی قدر کرتے ہو. وہ تھوکتے ہیں تو زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتے ہیں، اپنے بدن پر ملنے کے لیے دوڑتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں. حضرت صاحب نے یہی کام کیا، وہ پانی جو بچا تھا وہ پیا. نمبر 2، حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری حفظہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت نصیب فرماوے، گجرات کی شان ہے. یہ ترمذی کی شرح انہی کی لکھی ہوئی ہے. حضرت فرماتے ہیں، میں ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. فرماتے ہیں مفتی احمد صاحب، روایتوں میں ہے
کہ یہ صحابی جن کی خالہ اپنے بھانجے کو بچپنے میں 8 سال کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سر کے اوپر ہاتھ مبارک رکھا۔ وہ قصہ سامنے رکھو، حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں روایتوں میں ہے کہ یہ صحابی سائب بن یزید بوڑھے ہوئے، بڑی عمر ہو گئی، جسم کے سارے بال سفید ہو گئے، داڑھی بھی سفید ہو گئی اور سر کے بال بھی سفید ہو گئے، لیکن سر کے بال اخیر زندگی تک سیاہ رہے۔ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پڑا تھا اور سر کے بال تھے، وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ سیاہ کے سیاہ رکھے، کالے سفید کبھی نہیں ہوئے۔ مونچھ ہے، داڑھی، اس کے علاوہ جہاں جہاں بدن کے بال انسان کے بوڑھا ہونے کی وجہ سے سفید ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگ گیا، پڑ گیا، وہ ہمیشہ اس برکت کی وجہ سے سیاہ رہا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھیرنے کا اثر اور برکت تھی۔ جب ایک ہاتھ رکھنے کا یہ اثر اور برکت ہے، اگر اس ہاتھ والے کی، اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اگر زندگی کے اندر مسلمان اپنا لے، کبھی بھی انسان جو ہے بے عزت نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، روایتوں میں جو یہ آتا ہے کہ مہر نبوت تھی، تو مہر نبوت کہاں تھی؟ کتابوں میں آتا ہے کہ دونوں شانوں کے کندھوں کے درمیان تھی، عام طور پر روایتوں میں یہی ہے، لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بائیں کندھے کے پیچھے جہاں پر انسان کا دل ہوتا ہے، بالکل اس کے سامنے سیدھ کے اندر مد مقابل پیچھے کے ایک سائیڈ کے اندر تھی، یہ روایت بھی آتی ہے۔ اچھا، مہر نبوت تھی، اس کی کیفیت آگے نقل کر رہا ہوں ابھی، کہ وہ پرندے کے انڈے کی طرح، یا تو وہ خیمے کے پردے کے گٹی کی طرح، بٹن کی طرح، یا اس کے علاوہ تعبیر جو صحابہ نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا مہر نبوت میں، یا یوں ہی تھا؟ زیادہ تر صحیح قوی مشہور روایت یہ ہے کہ کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ ہاں البتہ بعض روایتوں میں آتا ہے سر فإنک انت منصور، آپ سیر کیجئے، آپ فتح کیجئے، آپ کی مدد کی جائے گی، یہ لکھا ہوا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ، جیسے خاتم نبوت کے اندر مہر جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسرا کے خطوط لکھے اور مہر لگانے کے لیے انگوٹھی بنائی تھی، اس کے اندر لکھا ہوا تھا، اس طریقے سے مہر نبوت کے اندر بھی لکھا ہوا تھا، لیکن زیادہ راجح صحیح روایتیں وہ ہے۔ نمبر 4، یہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ مہر نبوت، تو بعض صحابہ اکرام نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے کہ کچھ بالوں کا گچھا تھا، جیسے کہ عام طور پر مسے ہوتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے انسان کے کسی بدن میں رسوڑی ہوتی ہے کہ بدن بالکل برابر ہے، لیکن وہاں پر گوشت کی ایک بوٹی ابھری ہوئی ہوتی ہے، بس گدتن کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت مثل بیضۃ الحمامہ، کبوتر کے انڈے کی طرح تھی۔ تو چونکہ ان روایتوں میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، جس صحابی نے جس طریقے سے مشاہدہ کیا، دیکھا، کسی نے ہاتھ لگایا، کسی نے نظر سے، کسی نے سن کر، تو اس صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو اسی طریقے سے ذکر فرما دیا۔ یہ الفاظ اور تعبیر کا فرق ہے، مہر نبوت کے بارے کے اندر کوئی تعارض اور فرق نہیں ہے۔ اچھا، ایک عجیب بات لکھی ہے، مہر نبوت یعنی نبوت کی مہر، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل تھی۔ لکھا ہے، عجیب بات لکھی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا حادثہ پیش آیا، صحابہ اکرام کے اندر الگ الگ جماعتیں بن گئی، کسی نے کیا ایسی پریشانیوں کے عالم کے اندر تھے۔
اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں کو امہات المومنین کو جزائے خیر نصیب فرماوے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن ہے۔ عجیب، اکثر غزوات وغیرہ کے اندر بھی یہ عورتیں جو ہے بڑی رہبری کرتی تھی، بالکل صحابہ اکرام پریشان ہے، لیکن حضرت اسماء بنت یزید، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہوتی ہے۔ باہر تحقیق کرنے کے لیے کہا، اچھا تم اس کے بارے کے اندر آپس کے اندر پریشان و اختلاف کرتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے؟ میں ایک دلیل دے رہا ہوں، جا کر دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مہر نبوت ہے کہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نہیں تھی۔ حضرت اسماء نے کہا جاؤ کہہ دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گیا ہے۔ یہ علامت تھی، یہ مہر نبوت کی دلیل تھی۔ جب آپ کا وصال ہو گیا مہر نبوت ختم ہو گئی۔ حضرت مفتی صاحب نے، مفتی احمد صاحب نے اور ترمذی کی شرح کے اندر حضرت قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ مہر نبوت کے دو قصے آ رہے ہیں عجیب طریقے سے، تو اس میں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے مہر نبوت کے بارے میں عجیب ایمان افروز قصے ہیں، بصیرت افروز قصے ہیں کہ ان قصوں کو سننے کے ذریعے سے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مفتی صاحب نے اس کتاب کی شرح کے اندر یہ تینوں قصے بڑے تفصیل سے لکھے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 200-250 سال عمر پائی ہے، کوئی مذہب آسمانی نہیں تھا کہ انہوں نے اس کی پیروی نہ کی ہو، لیکن حق کی تلاش کے اندر گھومتے رہے، پھرتے رہے، اور آخر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان کر رہے ہیں۔ یوں ہی ایمان نہیں لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا کہ نبی ہے کہ نبی نہیں ہے۔ صدقہ دیا، قبول نہیں کیا، ہدیہ دیا، قبول کر لیا، دل ہی دل کے اندر خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے تورات انجیل آسمانی پہلی کتابوں کے اندر یہ علامتیں دیکھی تھی، یہ برابر ہے، نبوت یہاں تک تو ہو گئی، ایک علامت باقی ہے، اگر ہو جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ نبی بھی نبی ہوتے ہیں، میں نے اس سے پہلے کہا کہ عالم الغیب نبی نہیں ہوتے ہیں، لیکن اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، ایک عام مسلمان بھی چہرے کو دیکھ کر کے پہچان لیتے ہیں۔ حضرت سلمان کی اس ادا کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ گئے۔ یہ دو علامتیں تو معلوم ہو گئی، یوں ترچھے ہو کر کے سلمان پیچھے کی طرف گھومنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلمان لو کچھ نہیں کہا، آپ نے اپنی ردا، اپنی کملی چادر مبارک کو ہٹایا، لو دیکھ لو، یہ بھی امتحان لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو چمٹ پڑے اور سلمان نے بوسہ دے دیا اور اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ یہ مختصر میں نے اشارہ کیا، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد عجیب ایمان افروز قصہ ہے، 3-4 صفحے کا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آئندہ جمعہ کو یہ پورا حضرت سعد بن معاذ کا قصہ بھی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا تفصیلی قصہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں آپ کے سامنے اس کو پیش کروں گا۔ ایک روایت ہے، اس کو پڑھ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر ابن اخطب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو زید، آپ کی کنیت ہے، میرے بدن کو تھوڑا دبا دیجئے۔ جب بدن کو دبانے لگے تو حضرت عمر ابن اخطب ابو زید کا ہاتھ جو ہے اندر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت تک پہنچا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اچھا ہاتھ لگایا؟ فرمایا ہاتھ لگایا۔ کیسا تھا؟ فرمایا شعرات مجتمعات، چند بال تھے، یعنی کہ مہر نبوت کے ارد گرد بال مبارک تھے۔
ایک روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں، بس اس روایت کے بعد کے اندر اپنی بات ختم کر رہا ہوں میں۔ پورا ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی الناس من اصحابہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فدرت هكذا من خلفه، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی طرف، پیٹھ کی طرف چلا گیا۔ فعرف الذي اريد، جو میں چاہتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھانپ گئے کہ کیا ارادہ ہے، صلوات اللہ علیہ وسلامہ۔ فألقى الرداء عن ظهره، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اپنی پشت سے نیچے گرا دیا تاکہ میں دیکھ لوں، مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خلان كأنها ثعاليل، میں نے مہر نبوت کو دیکھا، وہ کچھ بالوں کے درمیان میں کھل جیسا تھا کہ گویا کہ مسے ہے، یعنی کہ بالوں کے ذریعے ابھرے ہوئے کچھ بال تھے درمیان میں۔ فرجعت حتى استقبلته، میں لوٹا، میں نے بوسہ دیا۔ فقلت غفر اللہ لك یا رسول اللہ، عبداللہ ابن سرجس فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو معاف فرما دے وے۔ فقال وَلَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَكَ، اللہ آپ کو بھی معاف فرماوے۔ دیکھیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے کتنا استغفار فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ فرمایا کہ عائشہ کو معافی فرما دے تو مارے خوشی کو اچھلنے لگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے بہت زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ قصہ ہو رہا ہے، یہ بات ہو رہی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن سرجیس نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، غفر اللہ لک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا وَلَكَ، تیری بھی اللہ مغفرت فرماوے۔ جب حضرت عبداللہ ابن سرجس اپنے تابعی کو، شاگردوں کو یہ روایت بیان فرما رہے تھے تو اس وقت شاگردوں نے کہا، تابعی نے کہا، کیا اللہ کے نبی نے آپ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفر لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے استغفار کیا؟ فقال نعم، فرمایا ہاں ہاں۔ حضرت عبداللہ ابن سرجس نے اور بیان فرمایا وَلَكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے بھی استغفار کی دعا فرمائی۔ وہ کیسے؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، سب مسلمان آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے پیارے لاڈل نبی جن کے ایسے اوصاف اور صفات ہو، ظاہری اور باطنی کمالات ہو، کہ جن کے بارے کے اندر صحابہ اکرام نے ایسے ایسی باتیں بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی، سنت کا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔